ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز لے کر آ رہا ہوں، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ 1 سے 2 لیکچر شیئر کیا کروں گا. کورس ہمارے پاس ہے بیسکس آف آئی سی ٹی، 1431 کوڈ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے میں انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ آپ کو 1 سے 2 کوسچن دیا کروں گا، امپورٹنٹ اور ایزی وے میں سمجھایا کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں. تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ ہمارے پاس لیول بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ایسوسیٹ ڈگری کے اسٹوڈنٹس، ان کا یہ کوڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسائنمنٹ کو. اسائنمنٹ کا ہمارے پاس پہلا کوشچن ہے اسائنمنٹ 1. ٹھیک ہے، اسائنمنٹ اسپرنگ 2022 کی جو اسائنمنٹ 1 ہے اس کا کوشچن نمبر 1 ہے. کوشچن نمبر 1 کے 2 پارٹ ہیں، اے اور بی. یہاں پہ ہم کمپلیٹ دونوں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا اے پارٹ ہے، اس میں دیا ہوا ہے واٹ از مین بائی آئی سی ٹی. ٹھیک ہے، واٹ از مین بائی آئی سی ٹی. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی سی ٹی کس کو کہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے انفارمیشن، آئی سے مراد انفارمیشن، سی سے مراد کمیونیکیشن، ٹی سے مراد ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دی سیٹ آف ٹیکنالوجیکل ٹولز، ٹیکنالوجی کے ایسے ٹولز کا سیٹ ہے، اینڈ ریسورسز، اور ریسورسز کا ایسا سیٹ ہے، یوز ٹو ٹرانسمٹ، جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ٹرانسمٹ کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، یا ایکسچینج کرنے کے لیے. کس کو؟ انفارمیشن کو. انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے، اسٹور کرنے کے لیے، ٹرانسمٹ، ان ساری چیزوں کو ہم نے ٹرانسمٹ کرنا ہے. کس چیز کے ذریعے؟ مختلف ٹیکنالوجیکل ٹولز اور ریسورسز کے سیٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں آئی سی ٹی. اب آئی سی ٹی کی ایگزامپلس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلے مین جو ہے وہ کمپیوٹرز ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے سب سے بڑا کام جو ہے نا اس وقت آئی سی ٹی کی دنیا میں کمپیوٹر کر رہا ہے. تو کمپیوٹرز، اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرنیٹ. اب انٹرنیٹ میں کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں؟ ویب سائٹ ہے، بلاگز ہیں، اینڈ ای میلز ہیں، اور باقی چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے لائیو براڈ کاسٹنگ ٹیکنالوجی. لائیو براڈ کاسٹنگ مطلب کہ لائیو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے؟ ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، یا ویب کاسٹنگ پہ. یہ ہمارے پاس لائیو براڈ کاسٹنگ ہے، لائیو چیٹ. ٹھیک ہے، لائیو جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ جو نشر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے ریکارڈڈ براڈ کاسٹنگ، جو ریکارڈ کی ہوتی ہیں. اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس یہ بے شک رہنے دیں پہلا. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ آپ لکھ لینا آڈیو اینڈ ویڈیو پلیئرز، آڈیو ویڈیو پلیئرز اینڈ اسٹوریج ڈیوائسز. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں، آڈیو بھی ہے، ویڈیو پلیئر ہیں، اور اسٹوریج ڈیوائسز. ان سب چیزوں میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم براڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے ٹیلی فوننگ. ٹیلی فوننگ میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ٹیلی فوننگ میں موبائل آ جاتا ہے، سیٹلائٹ آ جاتا ہے، ویڈیو کانفرنس آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ ٹیلی فوننگ میں. اچھا، انٹروڈکشن آئی سی ٹی انٹو ایجوکیشن از دا آنسر فار دوز ہو آسک ہاؤ کین وی انکریز دا ریچ آف آور انسٹیٹیوشن ٹو اے لارج نمبر آف اسٹوڈینٹس. یاد رکھنا ہے یہ پوائنٹ، یہ جو لائن ہے یہ آپ کی مرضی ہے، لکھیں یا نہ لکھیں، کیونکہ آئی سی ٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، تو آپ اس کو بے شک یہ جو لائن ہے یہ بے شک اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے، میں یہ اسکپ کر دیتا ہوں. چلیے یہاں تک کر لینا ہے، اور یہ والا ورڈ ہے یہ بھی میں اسکپ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ بعد میں یہ جو فائل ہے اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہو تو آپ لوگ یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک گوگل پہ جانا ہے، گوگل پہ جائیں گے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے آپ لوگوں نے www.asifbrain.com. تو یہاں پہ لکھنا، لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کر دینا. جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس یہ ہمارے ہوم اسکرین آ جائے گی. اس ہوم اسکرین پہ آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنی ہو، کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو، رزلٹ چیک کرنا ہو، تو آپ یہاں پہ جسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کی انفارمیشن سے مراد کہ یہاں پہ آپ کو بزنس میتھمیٹکس کی تمام تر چیزیں، اسائنمنٹ کا سولوشن، گیس پیپر، پاس پیپرز اور پاس پیپر کا سولوشن،
آگے اس طرح سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو اسائنمنٹس ہیں ان اسائنمنٹس بھی ملیں گی، سالو پیپرز سالو اسائنمنٹس بھی ملیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اسائنمنٹس مارکس بھی، آپ اسائنمنٹ فارم جو بھی چیز آپ کو انفارمیشن لینی ہو ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ٹیپ کی، یہاں پہ جسٹ آپ لوگوں نے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز اگر آپ نے رزلٹ چیک کرنا تو یہاں پہ جسٹ آپ نے رزلٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کو آپ کے رزلٹ پہ لے کر جائے گا، ٹھیک ہے. تو پاس پیپر پہ کلک کریں گے تو آپ کو پاس پیپر کے اوپر لے جائے گا کہ پاس پیپر کون کون سے ہیں. اس طرح سے ایک سمپل سا یہاں پہ یہ انٹرفیس ہے اس ویب سائٹ کا، تو آپ ایزیلی اس کو اس پہ وزٹ کریں اور آپ بہت کچھ ملے گا. تو یہاں پہ یہ بزنس میتھ کا میں نے یہاں پہ الگ سے بنایا ہوا کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، کیونکہ میرا چینل ہی اس پہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو بزنس میتھ کے علاوہ نیچے میں انشاءاللہ یہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا بھی ایک بٹن لگا دوں گا تاکہ آپ ایزیلی اس کے اوپر کلک کر کے جو نا تمام چیزیں ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا، ٹھیک ہے. چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ ریڈ کلر کا بٹن ہوگا اس پہ کلک کر دینا، اور ساتھ میں لگے یہ جو بیل آئکن ہے اس پہ بھی آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے یہ تو تھا آئی سی ٹی کا مین. واٹ ڈز آئی سی ٹی اسٹینڈ فار؟ آئی سی ٹی کس مقصد کے لیے اس کا اسٹینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. آئی سی ٹی آدھا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آئی سی ٹی اسٹینڈس مطلب آئی سی ٹی میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں، انفارمیشن آ جاتی ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. دیٹ سراؤنڈز آور ڈیلی لائفز. یاد رکھنا ہے یہ جو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے نا یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ہی کمپنیز چل رہی ہیں، بزنس چل رہے ہیں، انڈسٹریز چل رہی ہیں، اسکول وغیرہ چل رہے ہیں. جتنے بھی کاروبار ہیں اس دنیا میں اب اس وقت جو چل رہے ہیں وہ اسی آئی سی ٹی کے ذریعے ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. سم ایگزامپلز آر، اس کی ایگزامپلز میں آپ کو بتاتا ہوں. کمپیوٹر ہے، سیل فون ہے، نوٹ بکس ہیں، وائی فائی ہے، بلوٹوتھ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ آئی سی ٹی میں آ جاتی ہیں. Therefore, they consist of technological resources that aim to facilitate access to information and optimize company process flows among other things. یاد رکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی ٹیکنالوجی کا ریسورسز استعمال کر رہے ہیں نا اس کا مقصد یہی ہے، اس کا جو مقصد کیا ہوگا کہ انفارمیشن کو فلو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ٹھیک ہے. ایک پرسن کے درمیان سے دوسرے، ایک اور دو پرسنس کے درمیان یا دو انڈسٹریز کے درمیان، اس طرح سے ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کمیونیکیٹ کروانا، ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہے انٹریکشن پیدا کرنا، دو پرسنس کے درمیان ہو چاہے وہ دو انڈسٹریز کے درمیان ہو، ٹھیک ہے. یہ تھا پہلا کوشچن. آگے آتا ہے ڈیفرینشیٹ بٹوین آئی سی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن. اب یہ جو آئی سی ٹی والا ہے یہ تو بالکل وہی آپ نے اوپر والا ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، بالکل سیم آئی سی ٹی والا، ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی. ٹیلی کمیونیکیشن کو آپ نے کیسے بیان کرنا ہے؟ تو یہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن کے حوالے سے میں نے بتایا ہوا ہے. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. ٹیلی کمیونیکیشن ریفرز ٹو دا ایکسچینج آف انفارمیشن بائی الیکٹرانک اینڈ الیکٹریکل مینس. یاد رکھنا ہے ٹیلی کمیونیکیشن ریفر کرتی ہے ایکسچینج آف انفارمیشن. ہم اپنے انفارمیشن کو ایکسچینج کرتے ہیں، ایک پرسن سے دوسرے پرسن تک لے کر جاتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اپنی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اب وہ شیئر کرنے کا طریقہ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. وہ فزیکلی بھی آپ دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا پھر الیکٹرانک الیکٹریکل مینس کے ذریعے بھی، مطلب کہ آپ کالز کے ذریعے بھی، ٹھیک ہے، ویڈیو کالز، آڈیو کالز، ٹھیک ہے، لائیو کانفرنس کے ذریعے بھی آپ یہ اپنی انفارمیشن کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسک ہمارا مقصد ٹیلی کمیونیکیشن میں کیا آتا ہے؟ یاد رکھنا ہے ٹیلی کمیونیکیشن اس کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن کو ایکسچینج کرنا، انفارمیشن کو ایکسچینج. اب انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کے بہت بڑے طریقے ہیں، بہت زیادہ طریقے ہیں، ٹھیک ہے. تو کمپلیٹ ٹیلی کمیونیکیشن ارینجمنٹ از میڈ اپ آف 2 or more اسٹیشنز. یاد رکھنا ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ کم از کم دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، دو پرسنس کے درمیان کہہ لیں یا دو اسٹیشنز کے درمیان کہہ لیں، ٹھیک ہے. اب جن دو اسٹیشنز کے درمیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بات چیت ہو رہی ہے، ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ٹرانسمیٹر بھی لگے ہوں گے اور ریسیور بھی لگے ہوں گے، دونوں چیزیں لگی ہوں گی، ٹھیک ہے. ان دونوں کے طرف بغیر جو نا کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر ہم موبائل فون ہے، موبائل فون کے ذریعے کال کرتے ہیں اور ریسیو بھی کرتے ہیں، بات ہماری جو
آواز ہے وہ دوسرے تک پہنچتی بھی ہے اور دوسرے کی آواز ہمارے کانوں تک آتی بھی ہے. تو یہ ٹرانسمیٹر بھی ہوتے ہیں ریسیور دونوں ہوں گے تو ہماری کمیونیکیشن ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. اب بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کی. ہمارے پاس اس کی ٹائپس کتنی ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی. تو ہمارے پاس جو ٹائپس آتی ہیں اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے کمپیوٹرز نیٹ ورکس. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمارے پاس کون سی آ جاتی ہے, کمپیوٹر نیٹ ورکس. تو کمپیوٹر نیٹ ورکس آر پینٹ, یہ بے شک آپ یہ نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ ورڈ مشکل نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بے شک نہ کریں. اچھا, انٹرنیٹ ہے, وائرلیس نیٹ ورکس, یہ ساری چیزیں, یہ تین جو ہے نا میں نے یہاں پہ لکھے ہیں, یہ ٹائپس آف ٹیلی کمیونیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں, وائرلیس نیٹ ورکس ہیں, یہ تینوں چیزیں کیا ہیں, یہ ہمارے پاس ٹائپس آف ٹیلی کمیونیکیشن ہیں. اس کے بعد آتا ہے پبلک سوئچڈ ٹیلی فون نیٹ ورکس, یہ بھی ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے, پبلک سوئچ ٹیلی فون نیٹ ورکس, اس کو ہم PSTN یہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے پیکٹ سوئچڈ نیٹ ورک, ریڈیو نیٹ ورک اور ٹیلی ویژن نیٹ ورک. آپ اس میں سے یہ 5 دیے ہوئے 3-4 لکھ لیں, آپ کے کام مکمل ہو جائے گا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا, چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.